السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے میں لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوفناک کہانی، چڑیل یا بدرو۔ گرمیوں کا موسم تھا اور اسکولوں میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ چھٹیوں سے 3 دن پہلے میڈم نے طالبات کو بتایا کہ اسکول کا ٹرپ تفریح کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے۔ تم میں سے کون کون جانا چاہتی ہے؟ رضیہ اور رخسانہ کو اسلام آباد دیکھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ فیصل مسجد دیکھنے کی انہیں شدید آرزو تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کے دوست اور کلاس فیلو آسیہ نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ چنانچہ ضروری تیاری کے بعد ٹرپ دوسرے صبح اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے شہر کی سیر کرنا ہی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور وہ تو ملک کا دارالحکومت اور بین الاقوامی شہر دیکھنے جا رہی تھیں۔ کرائے پہ لی ہوئی بس لڑکیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ سب ٹور سے خوش تھیں۔ ان کا گاؤں مین روڈ سے کافی فاصلے پر تھا۔ مین روڈ پہ سنسان سا بس اسٹاپ تھا، جہاں رات تو کیا دن میں بھی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے رات کو 9 بجے واپس یہاں پہنچنا تھا اور ان کے بھائیوں نے انہیں لینے بس اسٹاپ پہ آنا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر تمام لڑکیاں سیر سپاٹے میں مصروف ہو گئیں۔ رضیہ، رخسانہ، آسیہ 3 کا گروپ بنا کے تفریح کرتی رہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کی سیر کا خوب لطف اٹھایا۔ دوسرے روز شام 4 بجے وہ سب اپنی بس میں پہنچ گئیں اور بس انہیں لے کے روانہ ہو گئی۔ شام کے 7 بجے تھے جب بس اچانک ہچکولے کھانے لگی۔ ڈرائیور نے بس سے اتر کے ٹائروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بس کا اگلا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کے تمام لڑکیاں پریشان ہو گئیں، مگر ڈرائیور نے انہیں تسلی دی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، میں ابھی ٹائر تبدیل کر لیتا ہوں۔ ڈرائیور اپنے کام میں مصروف ہوا اور لڑکیاں بس سے ادھر ادھر گھومنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس دوبارہ روانہ ہو گئی۔ اس طرح وہ لوگ مقرر وقت سے 1 گھنٹے لیٹ ہو گئیں اور بس نے انہیں 9 بجے کے بجائے 10 بجے گاؤں کے بس اسٹاپ پہ اتارا۔ جن لڑکیوں کے عزیز انہیں لینے آئے تھے وہ تو ان کے ساتھ چلی گئیں، لیکن رضیہ، رخسانہ اور آسیہ کو اپنے بھائی نظر نہ آئے۔ رضیہ کی ایک دوست نے رضیہ کو بتایا کہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ چنانچہ رضیہ، رخسانہ اور آسیہ بس سے اتری اور بس آگے روانہ ہو گئی۔ اسٹاپ پہ صرف رضیہ کا چھوٹا بھائی ناصر انہیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ رخسانہ اور آسیہ نے ان سے اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی 1 گھنٹہ انتظار کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں ہی ناصر کے ساتھ چل دیں۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ بس اسٹاپ بالکل سنسان تھا، وہاں ان چاروں کے سوا کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاند کی 13ویں تاریخ تھی اور چاند کی چاندنی میں وہ اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھیں۔ دن میں بھی بس اسٹاپ گاؤں کی طرف سے تانگے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن رات کو تانگوں کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے ان لڑکیوں کو پیدل چلنا پڑا تھا۔ گاؤں کا راستہ سنسان اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سناٹے میں جب کسی گیدڑ کی آواز بلند ہوتی تو ان چاروں کے دل دہل جاتے۔ وہ چاروں خاموشی سے چل رہے تھے، لیکن ماحول کی ویرانی اور بھیانک سناٹے سے انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پہ گندا نالہ واقع تھا جو کافی ویران تھا، اور اس جگہ ڈاکوؤں کو مسافروں کو لوٹنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ لڑکیوں کے خوف کا ایک سبب ڈاکو بھی تھے۔ وہ یہ سوچ رہی تھیں اگر نالے پہ ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا تو اکیلا ناصر ان کا کیا بگاڑ سکے گا، بلکہ اس نے ان کا دفاع کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو ڈاکو اسے قتل کر دیں گے اور انہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ انہی خدشات اور خوف کا شکار وہ چاروں نالے کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے نالے کا پل عبور کیا اور وہاں سے چند قدم ہی دور پہنچے تھے کہ اچانک کسی نے رخسانہ کو پکارا۔ ان دنوں اس پر کسی آسیب کا سایہ تھا اور اسے گھر میں سونے کے دوران بھی مختلف قسم کے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے تھے۔ جب کسی نے رخسانہ کو آواز دی تو ان چاروں کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے بیک وقت پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے 10-12 قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ دوبارہ وہی آواز سنائی دی، رخسانہ!
ان سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے اب بھی کوئی نظر نہ آیا۔ تب وہ سب خوفزدہ ہو گئے۔ رخسانہ کا خوف سے برا حال تھا اور اس پر دہشت کے مارے کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ ناصر اور تینوں لڑکیاں ڈر کے مارے تیزی سے قدم اٹھانے لگے۔ انہیں پلٹ کے پیچھے دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ یہ خیال ان کے ذہن سے چپک گیا کہ کوئی غیبی مخلوق رخسانہ کو پکارتی ہے، شاید کوئی جن بھوت ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ انہیں روک کر ان کا خون پینا چاہتا ہے، یا شاید رخسانہ پر جس جن کا سایہ ہے وہی رخسانہ کو بلا رہا ہے۔ دفعتاً رخسانہ کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ سب اچھل پڑے۔ ناصر، رضیہ اور آسیہ نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے کیونکہ ان کے عقب میں ایک انتہائی بدصورت عورت رخسانہ کو اٹھائے لے جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دو لمبے لمبے دانت منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سرخ سرخ آنکھیں بھی باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ وہ چڑیل عورت رخسانہ کو اٹھائے تیزی سے جا رہی تھی۔ رخسانہ کو موت کے منہ میں دیکھ کر رضیہ اسے بچانے کے لیے اس عورت کی طرف دوڑی۔ اسے دیکھ کر چڑیل عورت نے رخسانہ کو چھوڑ دیا اور رضیہ کی طرف لپکی۔ رضیہ نے بھاگنا چاہا مگر چڑیل نے اسے کندھوں سے پکڑا اور دوسری طرف اچھال دیا۔ رضیہ کے منہ سے کربناک سی چیخ خارج ہوئی اور وہ راستے کی دوسری جانب جا گری۔ چڑیل عورت نے تیزی سے پلٹ کے دوبارہ رخسانہ کو اٹھایا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ رضیہ نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دوبارہ بھاگ کر اس نے رخسانہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن چڑیل دوبارہ رخسانہ کو چھوڑ کے رضیہ کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے رضیہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی قریب آ کے اسے پکڑ لیا۔ ناصر اور آسیہ چڑیل کے خوف سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب صرف رضیہ ہی تھی جو ابھی تک ہوش حواس میں تھی۔ چنانچہ جوں ہی چڑیل عورت نے اسے پکڑا، رضیہ کے منہ سے بے ساختہ آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کے اس چڑیل کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے چڑیل کے منہ سے ایک بھیانک چیخ خارج ہوئی اور وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ رضیہ کئی لمحوں تک وہیں کھڑی خوف سے کانپتی رہی۔ پھر اس کے اوزان بحال ہوئے تو آگے بڑھی اور رخسانہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی جو ابھی تک زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ ناصر اور آسیہ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ رخسانہ کو ہوش آیا تو وہ ایک دم چیخ کر رضیہ سے لپٹ گئی اور رضیہ کی بھی بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ پھر اس نے رخسانہ کو جھنجھوڑا، ہوش کرو رخسانہ، ڈرو مت، وہ چلی گئی ہے، اس نے تیز لہجے میں رخسانہ سے کہا۔ رخسانہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ادھر بدھر دیکھا، پھر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے رونے لگی۔ رضیہ نے اسے تسلی دی، رخسانہ چپ ہو جاؤ، وہ چڑیل اب نہیں آئے گی، تم آیت الکرسی کا ورد کرو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اب 12 بج رہے تھے۔ رخسانہ، آسیہ، رضیہ، ناصر کے ہمراہ دوبارہ آگے بڑھنے لگی، لیکن اب خوف کے سبب ان کی رفتار کم تھی اور وہ بامشکل قدم اٹھا رہے تھے۔ ذرا سا پتا بھی کھڑکتا تو وہ ڈر کر ادھر بدھر دیکھنے لگتے تھے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک وہی چڑیل عورت دوبارہ ان کے سامنے نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کے وہ سب خوف سے کانپنے لگے۔ چڑیل نے رضیہ کو اپنی خونخوار آنکھوں سے دیکھا اور چیختے ہوئے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ رضیہ نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کو آیت الکرسی پڑھنے کی ہدایت کی اور خود بھی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پھر اس نے چڑیل کی طرف پھونک ماری، وہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے باوجود انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھیں جب وہ بس سے اتری تھیں۔ ان سب کا برا حال تھا، وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھیں۔ رخسانہ تو بلند آواز میں رو رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے ڈرتے ڈرتے پھر سفر شروع کیا، مگر چند منٹ بعد ہی وہ چڑیل عورت پھر نمودار ہوئی اور اس بار اس نے آتے ہی رضیہ پہ حملہ کر دیا۔ اس کا پنجہ رضیہ کے چہرے پہ پڑا اور رضیہ کی آنکھ کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ وہ چیختی ہوئی زمین پہ گری اور اس پر بے ہوشی طاری ہوتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گاؤں والے سنسان راستے کے بجائے اپنے گھر میں بستر پر دراز تھی اور گھر والے اس کے گرد جمع تھے۔ اسے ہوش میں دیکھ کے وہ خوش نظر آنے لگے۔ تم کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ انہوں نے رضیہ سے سوال کیا۔ رضیہ نے جواب دینے کے بجائے ان سے رخسانہ، آسیہ اور ناصر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ان سب کو بخار ہے۔ رضیہ نے انہیں چڑیل والا واقعہ سنایا۔
بعد میں گھر والوں نے اسے بتایا کہ اسے آج پورے 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ اس رات رضیہ کے والد کا ایک دوست اپنی جیپ میں شہر سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے راستے میں انہیں بے ہوش پڑا ہوا دیکھا تو جیپ میں ڈال کے انہیں گاؤں چھوڑ گیا۔ رضیہ کو پورے 7 دن بخار رہا۔ رخسانہ آسیہ بھی کئی دن بخار میں مبتلا رہیں۔ پھر رخسانہ کے والد نے ایک مشہور عامل سے رابطہ قائم کیا۔ عامل نے رخسانہ کو سامنے بٹھا کر اس پر عمل کیا تو رخسانہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے عامل سے کہا، بڈھے پڑھنا بند کر دے ورنہ تجھے مار ڈالوں گی۔ لیکن عامل نے خاص عمل پڑھ کے اس چڑیل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں دوبارہ کبھی کسی ویران جگہ پہ نہیں گئیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔